السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں؟ ہم عربی زبان اس لیے سیکھیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ ہم عربی اس لیے سیکھیں کہ نبی مہربان کی زبان عربی ہے۔ ہم عربی اس لیے سیکھیں کہ جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ تو آئیے آج کے ہم نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے لفظ عندہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں گزارشات پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کو سیکھنے میں مدد دیں گی انشاءاللہ۔ میں نے اپنے پچھلے لیسنز میں پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ اسم کی جگہ پر ہم ضمیریں لگاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ بتائی تھی کہ وہ 14 ضمیریں ہیں یا پروناؤن ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو آج ہم لفظ آئندہ کے بارے میں جانیں گے کہ آئندہ کیسے اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے وہ ضمیر جو ہم نے استعمال کی تھی، جسے ہم ہو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہو اس کا مطلب ہے اس کا، ہو اس کا، یعنی وہ مرد کے بارے میں آپ کا جب کہیں گے کہ اس کا، تو وہ آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ حرف ہو۔ جب آپ ہو سے پہلے لفظ عندہ لگا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اس کے پاس، عندہ، اس کے پاس، عندہ، اس کے پاس۔ تو یہ دراصل عربی میں اس لفظ کو ظرف مکان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی جگہ یا کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ آیت میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے، منتخب کی ہے، آیت الکرسی کی آیت کا یہ حصہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، عندہ یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اس ذات باری کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، عندہ، عندہ، اس کے پاس۔ تو جب بھی آپ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو اور کسی کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے اس کا نام لیے بغیر، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے پاس، عندہ، 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 یا آپ کہیں گے عندہ، 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 اس کے پاس۔ یہ تو لفظ تھا مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ہو مذکر کے لیے تھا اس کا، اور ہا مؤنث کے لیے تھا اس کا۔ تو یہاں جب آپ ہا لگائیں گے، عندہا کا مطلب ہے اس مؤنث کے پاس، فیمیل کے پاس، خاتون کے پاس، لڑکی کے پاس، یا اس جگہ کا ذکر آپ کرتے ہیں کہ اس جگہ کے پاس، وہاں پر، تو پھر آپ ہا استعمال کریں گے، عندہا، اس کے پاس، عندہا، اس کے پاس۔ اسی طرح سورہ نجم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے وہاں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ جو بیری کا ذکر ہے، عندہا جنت المأوى عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس، جو کہ جنت الماوا ہے، اسی کے قریب جنت الماوا ہے۔ تو فرمایا عندہا، اس کے پاس، عندہا۔ یہ میں نے ریفرنسز قرآن کریم سے اس لیے دیے ہیں یا دے رہا ہوں تاکہ ایک تو آپ عربی سیکھ سکیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو ان آیات کی، ان کلمات کے معانی بھی آپ کو ازبر یاد ہو جائیں، اور آپ کو یہ
پڑھتے ہوئے خود بخود یہ معلوم ہوتا چلا جائے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو مذکر اور مؤنث کے لیے ہم نے بتا دیا، مذکر کے لیے ہو، عندہ، اور مؤنث کے لیے عندہا، اور یہ ایک کے لیے استعمال ہوگا، جب واحد ہوگا، ایک ہوگا تو عندہ اور عندہا آپ استعمال کریں گے۔ اگر ایک کی جگہ پہ دو ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ہو کے بعد ہم نے ہوا کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کیا تھا دو کے لیے؟ ہما، ہوا، ہما، یا ہیا، ہما۔ دو کے لیے عندہ ہما، ہما سے پہلے عندہ لگا دے تو آرام سے یہ کیا بن جائے گا؟ ان دو کے پاس، عندہ ہما، عندہ ہما۔ اب یہ دو چاہے مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو، دو مرد ہوں یا دو خواتین ہوں، دو بوائے ہوں، دو گرل ہوں، دو لڑکے ہوں، دو لڑکیاں ہوں، یا دو چیزیں ہوں، وہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہما استعمال ہوگا۔ عندہما، ان کے پاس، جیسے یہ لفظ ہے، یہ عبارت ہے، عندہما کتابانی، ان کے پاس دو کتابیں ہیں، ان کے پاس دو کتابیں ہیں۔ تو یہ دو کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عندہ کے ساتھ ہما لگ جائے گا، یا ہما کے ساتھ عندہ آپ لگائیں گے تو یہ پاس کے معنی میں دے گا، ان کے پاس دو کتابیں ہیں۔ لیکن جب آپ جمع کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا تو پھر وہاں فرق آ جائے گا، مذکر کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ ہوا، ہما، ہم، مرد کے لیے، مذکر کے لیے ایک کے لیے ہوا، دو کے لیے ہما، اور دو سے زائد کے لیے یعنی جمع کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم، ان کا۔ اور اب اگر اس کے ساتھ عندہ آپ لگا دیں گے، عندہم، ان کے پاس، یعنی ان سب کے پاس کے معنی میں یہ عندہم کا لفظ آپ کو ملے گا، یا یہ جملہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر عزت کی تلاش کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ایبتغون عندہم، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس، ان کے ہاں سے عزت چاہتے ہیں، وہاں سے ان کو عزت ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فإن العزت للہ جمیعا، سو ساری عزت تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہاں سے ان کو کہاں سے عزت ملے گی؟ یہاں عندہم کی بات آئی، وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے پاس یا ان کے ہاں، تو یہاں یہ لفظ کیا ہے؟ عندہم، ان کے ہاں، ان کے پاس، یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چونکہ منکرین اسلام یا اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، وہ کیا ہے؟ مختلف قسم کے بتوں کو کے پجاری تھے یا پوجتے ہیں یا مانتے ہیں، تو اس لیے یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، عندہم، عندہم، عندہم۔ توجہ سے ذرا لفظ کو سنیے، عندہم، عندہم، ان کے ہاں، ان کے پاس، ان سب کے پاس۔ یہ ہم بات کر رہے تھے مذکر کی اور جمع کی۔ اب مؤنث کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہے یہ ہن، ہم نے پڑھا تھا، ہیا، ہما، ہن، ہیا، ہما، ہن۔ اب یہاں یہ ہن یعنی بہت ساری خواتین یا بہت ساری مؤنث، ان کا ذکر ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان سے پہلے، ہن سے پہلے عندہ لگائے تو یہ بن جائے گا عندہن، ان کے پاس، یعنی ان خواتین کے پاس، ان بہت ساری خواتین کے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ عندہن کاساتن، ان سب کے پاس یا ان بہت ساری خواتین کے پاس
کیا ہے؟ ان کے پاس گلاس ہیں۔ تو یہاں آئندہ کا استعمال جمع کے لیے اور خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ جانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذکر غائب کے لیے، تثنیہ غائب کے لیے، جمع غائب کے لیے اور مؤنث غائب کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے ہم نے مثالیں دی ہیں۔ اب آگے آئیں گی خطاب کی مثالیں، کہ آئندہ کو مخاطب کے ساتھ ایک شخص یا ایک مرد یا ایک مؤنث، اس کو ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس، تو پھر ہم کیا لفظ استعمال کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر وہی لفظ آ گیا، ہم نے کا زبر کے ساتھ مرد کے لیے، مذکر کے لیے استعمال کیا تھا ضمیروں میں، اور مؤنث کے لیے ہم نے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو اب ہم کا جس کے اوپر زبر ہے، ایک مرد کو ایک مذکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس، تو ہم کیا لفظ کریں گے؟ عندک، تمہارے پاس، عندک، تمہارے پاس یا آپ کے پاس یا آپ کے ہاں، عندک، تمہارے پاس۔ ایک مذکر کی بات کی کہ واحد کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے۔ تو سورہ تحریم میں حضرت آسیہ کی زبان سے یہ جملہ استعمال ہوا ہے، قالت، یعنی آسیہ نے کہا، رب ابن لی عندک، رب ابن لی عندک، عندک بیتا فی الجنہ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس عندک، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ تو یہاں عندک اپنے پاس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے آسیہ طلب کر رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ تو یہ واحد مذکر کے لیے عندک استعمال ہوا ہے۔ اب مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ مذکر کے لیے زبر تھی کاف پر، اور مؤنث کے لیے زیر ہوگی کاف پر۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، اگر آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ہو پیش والا ہا مذکر غائب کے لیے، ہا مؤنث کے لیے، زبر والا ہا مؤنث غائب کے لیے، زبر والا کاف مذکر حاضر کے لیے، اور زیر والا کاف مؤنث حاضر کے لیے، بالکل آسانی سے آپ یہ سارے چار جملے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو عندکی کا مطلب ہوا تمہارے پاس، تم خاتون کے پاس، فیمیل کے پاس، عندکی تمہارے پاس، عندکی ساعۃ جمیلہ، عندکی ساعۃ جمیلہ، تمہارے پاس خوبصورت گھڑی ہے، عندکی ساعۃ جمیلہ، تمہارے پاس خوبصورت گھڑی ہے۔ یعنی تم ایک خاتون کے پاس، تم ایک مؤنث کے پاس، تم ایک لڑکی کے پاس، تم ایک گرلز کے پاس کیا ہو؟ تمہارے پاس خوبصورت گھڑی ہے۔ تو اس کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کریں گے؟ عندکی، عندکی، عندکی۔ اب اگر واحد کے بعد ہم دو کے لیے استعمال کرنے والے جملہ کو لاتے ہیں، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم کس کا استعمال کریں گے؟ کا کے آگے ہم میم الف ما لگا دیں گے، عندکما، عندکا کی بجائے میم الف ما لگا دیا، تو یہ دو کی بات ہو گئی، اور دو میں مذکر بھی آ گیا اور دو مؤنث بھی آ گیا، میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ جیسے تثنیہ غائب میں ہم نے استعمال کیا تھا ہما، اور مخاطب میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ کما، یعنی فرق ہا اور کاف کا ہے صرف۔ عندکما، عندکما سیارتان، تمہارے پاس دو کاریں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب اسماء کا ذکر کیا تھا، وہاں ہم نے واحد تثنیہ کی بات کی تھی، تو مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کرتے تھے؟
अलिफ और नून, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, मुमिनुन मुमिनानी, और मुअन्नस के लिए मुस्लिमतुन, क्योंकि आखिर में ता था तो बाद में हमने दो के लिए क्या इस्तेमाल किया था, अलिफ और नून इस्तेमाल किया था, मुस्लिमतानी। तो यहाँ इंदकुमा, कुमा जो है वो तो तस्निया है दोनों के लिए, लेकिन आगे जो चीज़ जिसका जिक्र किया जा रहा है वो चूंकि मुअन्नस है, इसलिए अलिफ नून से पहले ता लगा दी गई है। इंदकुमा सय्यारतानी, इंदकुमा सय्यारतान, इंदकुमा सय्यारतान, तुम्हारे पास दो कारें हैं, तुम्हारे पास दो कारें हैं। यानी आप दो आदमियों से आप खिताब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तब भी आप कहेंगे इंदकुमा। और अगर दो ख़वातीन के सामने आप ये बात कर रहे हैं तो तब भी आप कहेंगे इंदकुमा। अब खिताब जमा के लिए क्या होगा उसको देखते हैं। अब जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुखातिब के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? आपको याद है हमने मुज़क्कर गायब के लिए हुम इस्तेमाल किया था। अब खिताब हाज़िर के लिए हम हुम की जगह पर कुम लगा देंगे और कुम से पहले इंदा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा इंदकुम। क्या बनेगा? इंदकुम, इंदकुम तुम्हारे पास, इंदकुम तुम्हारे पास। सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से खिताब करते हैं और बताते हैं मा इंदकुम यनफद, मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा, वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है इंदल्लाहि बाक़, वो बाकी रहने वाला है। तो हमें यहाँ मालूम हुआ इंदकुम का मतलब है तुम्हारे पास, इंदकुम तुम्हारे पास, और ये कुम किसके लिए है? जमा के लिए है, मुज़क्कर के लिए है, मुखातब के लिए है, जिनसे हम खिताब कर रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि इंदकुम तुम्हारे पास। तो ये क्या है? जमा के लिए है, मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए अब क्या होगा? मुअन्नस के लिए जैसे हुन्ना था जमा गायब के लिए, मुअन्नस के लिए हुन्ना, अब हुन्ना हा की जगह पर हम क्या करेंगे? काफ बढ़ा देंगे, काफ लगा देंगे और काफ से पहले इंद लगा देंगे, इंदकुन्ना, तो ये बन जाएगा इंदकुन्ना, इंदकुन्ना, इंदकुन्ना। अगरचे अरबी बोलचाल में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जानने के लिए ज़रूरी है कि जब कहीं ये लफ्ज़ आएगा तो आपको मालूम हो जाए। जैसे सूरह यूसुफ में ज़ुलेखा के वहाँ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या ज़िक्र किया जा रहा है, वहाँ कहा गया है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, ख़वातीन के बारे में कि तुम्हारी चालबाजियाँ बहुत बड़ी हैं। तो वहाँ कुन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इंदकुन्ना अक़लामुन, तुम्हारे पास पेन है, इंदकुन्ना तुम्हारे पास अक़लामुन पेन है। तो यहाँ जमा मुअन्नस मुखातिब का जुमला इस्तेमाल हुआ है, इंदकुन्ना, ये है जमा मुअन्नस मुखातिब। अब हमने ये जान लिया मुज़क्कर गायब के तीनों सीगे, तीनों जुमले, और मुअन्नस गायब के तीनों जुमले, ये हो गए 6। फिर मुज़क्कर मुखातिब के 3 जुमले, और फिर मुअन्नस मुखातिब के 3 जुमले। इस तरह ये 6 और 6 12 सीगे इनको कहते हैं। इन जुमलों को सीगे के नाम से याद किया जाता है अरबी ज़बान में। तो ये 12 सीगे हो गए। बाकी हमारे पास 2 सीगे और हैं। वो सीगे कौन से हैं? वो मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अपने बारे में जब आप किसी को बता रहे होते हैं तो उसको कहते हैं मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, बोलने वाला। तो उसके 2 सीगे कौन से हैं? आइए देखते हैं।
پہلا صیغہ ہے عندی. آپ کو یاد ہوگا نا جب ہم کہیں گے کہ میرا، تو اس میں یا استعمال ہوتی تھی. اسم کے ساتھ ہم نے جب یا لگائی تھی، اسمی، میرا نام، تو یہاں اسم کی جگہ آپ کیا لگائیں گے؟ عندہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا عندی، اسمی، عندی، ساعتی، قلمی، میرا پین، میری گھڑی، عندی، میرے پاس. یہ ہو جائے گا میرے پاس، میرے پاس. آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نیچے کہ میرے پاس کا انگلش میں کیا مطلب ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. عندی، عندی، عندی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کہا یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے. تو یہاں میرے پاس عندی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب متکلم میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں تو اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق باقی نہیں رہتا. عندی، میرے پاس، یعنی میں مذکر کے پاس بھی اور خاتون کے پاس بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ایک کی جگہ اگر ایک سے زیادہ ہوں، یہاں متکلم میں تثنیہ والا سلسلہ نہیں ہے. یہاں دو صیغے ہیں، ایک ہے واحد کا، دوسرا ہے جمع کا. اب عندی یہ واحد کا صیغہ ہے، متکلم واحد، اس کو کہتے ہیں واحد متکلم، ایک بولنے والا، ایک کلام کرنے والا، یا ایک کلام کرنے والی، یا ایک بات کرنے والا. عندی، میرے پاس. اب اگر ایک کی بجائے زیادہ ہوں ایک سے، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر ہم نون الف نا لگا دیتے ہیں. نا. اگرچہ ضمیروں میں ہم کہتے تھے انا، نحنو، یا اسمی، یا اسماؤنا، یا ہمارے نام، یعنی نون الف نا لگاتے ہیں تو وہ ہمارا بن جاتا ہے. نا کا مطلب ہے ہمارا، اور نا سے پہلے عندنا اگر آپ نے لگا دیا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس. عندنا، ہمارے پاس، عندنا، ہمارے پاس. قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، عندنا ہمارے نزدیک، عندنا ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار، ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے. عندنا، یاد رکھیے، عندنا ہمارے پاس، بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے. تو اس طرح سے آپ نے جانا کہ ہم نے 14 ضمیروں کو، 14 صیغوں کو عندہ کے ساتھ جب ہم نے استعمال کیا تو اس نے ہمیں مختلف معانی دیے. ایک بار دوبارہ سے دہرا دوں میں. عندہ واحد مذکر، عندہما تثنیہ مذکر، ہم ان دو کے پاس. عندہم ان سب کے پاس. عندہا اس ایک خاتون کے پاس یا مؤنث کے پاس. عندہما ان دو کے پاس. عندہن ان سب خواتین کے پاس. پھر ہے عندک، عندکما، عندکم، عندہا، عندکی، عندکما، عندکن. پھر ہے عندی اور عندنا، میرے پاس اور ہمارے پاس. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے آپ کو اس کا اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو پسند آیا ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ملاقات تک کے لیے. امید ہے آپ اس کو اچھی طرح، جب تک کہ ہم دوسرا سبق تیار کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.